کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ سزا ہے یا یہ آزمائش ہے؟ یعنی کیا مصیبت اور پریشانی ہر ایک کے لیے امتحان ہوتی ہے یا کسی کے لیے سزا بھی؟ سوال اچھا ہے، انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ کتاب و سنت میں مصیبتوں اور پریشانیوں کے دو براہ راست اسباب ہیں۔ ایک تو انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ، اور دوسرا نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہوں یا گناہ کبیرہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ چنانچہ جزا اور فوری سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار شخص کو مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں فرمایا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یعنی انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں۔ کل میں نے حدیث بیان کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، اور اگر کسی بندے کے لیے برا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ یعنی کہ قیامت کے دن پھر اس کو سزا نہیں ملتی، کیونکہ وہ ادھر سے دھل کے صاف ہو کے جا چکا ہوتا ہے، اور یہ ترمذی کے 2376 حدیث میں نے بیان کی تھی۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو اور اسے جزا ملے۔ نتیجے میں اللہ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نواز دے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ اور یہ بات طے ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 3090 ہے۔ اور اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال پہلے اٹھتا تھا جب دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ تو بالکل ہی جوان لڑکا یا لڑکی تھی، کیسے وہ کینسر میں مبتلا ہوگی، کیسے وہ بیماریوں کا شکار ہو کے فوت ہوگی۔ میرے اپنے دوست کی ایک دوست کی وائف تھی، بہت ینگ، بہت جوان اور بہت ہی حسن اخلاق والی سگڑ، اس کو کینسر ہوا اور وہ میرا خیال ہے کہ 22-23 سال کی عمر میں فوت ہوگی۔ ذہن میں سوال اٹھتے تھے کہ اس بچی کا کیا اتنے گناہ تھے کہ اس کو یہ، تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ وغیرہ کی وجہ تو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندہ اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ وہ اس تک پہنچ نہیں رہا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم کے، مال کے، اولاد کے آزمائشوں میں، امتحانوں میں یا مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا وہ جو لیول ہے وہ اوپر پہنچ جائے۔ وہ آدمی یا وہ عورت اپنے اعمال کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، وہ اپنی عبادات میں کمی کی وجہ سے وہ میٹ نہیں کر سکتی ہے وہ کرائٹیریا، پھر اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 5641، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں اسباب یکجا ہو جاتے ہیں، اور ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جیسے، اور ان اسباب کے ملنے سے پھر عام طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ جس کو کسی مصیبت میں مبتلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صبر و شکر کرنے لگتا ہے تو اس کے گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور جنت میں درجات بلند کر دیتے ہیں، اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس شخص کو اللہ مصیبتوں میں مبتلا فرماتے ہیں وہ جنت میں اپنے لیے مختص درجے تک پہنچ سکے اور وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کر سکے تو اس کو بھی مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ صبر و شکر کرتا ہے، پھر اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس مصیبت کو دنیاوی سزا شمار کر لیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اسے مزید سزا نہیں ملے گی۔
جیسا کہ کچھ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جب ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی تو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا. تو ان کے درجات اس لیے بلند فرمائے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور ان پر صبر کیا جو ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھی. چنانچہ ان کی یہ مصیبت ان کے لیے گناہوں کے کفارے کا یا غلطی کے کفارے کا، گناہوں کے نہیں بلکہ غلطی کے کفارے کا باعث بن گئی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، وہ گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے شخص کا پھر درجات بلند ہونے کے بجائے یہ اس کے لیے آزمائش سزا بن جاتی ہے، الٹا اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اگر مصیبت زدہ شخص کافر ہو تو ایسی صورت میں اس کی آزمائش بلندی درجات کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قیامت کے دن کافر کی نیکیوں کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا. لیکن اس مصیبت کی وجہ سے دیگر لوگوں کو نصیحت ہو سکتی ہے، عبرت ہو سکتی ہے کہ وہ مصیبت زدہ کافر کو خود دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس کے اعمال کی وجہ سے یہ حال اس کے ساتھ ہوا ہے. بعض اوقات کافر کے اوپر جو مصیبت آتی ہے، دنیاوی جو مصائب آتے ہیں، وہ اس کے عذاب کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں ملنے والا عذاب اس کے علاوہ ہوگا. یعنی کہ کچھ تو اس کو دنیا میں عذاب مل جاتا ہے. اچھا، کچھ نیک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مصیبتیں آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنا، یہ درجات کی بلندی نہیں ہوگی بلکہ یہ سزا ہوگی. اگر کوئی مصیبتوں کے آنے پہ گلہ شکوہ کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ پھر اس کے لیے سزا ہے. اور ایک اور بھی بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مصیبت کے آنے پہ آپ کا دھیان، آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور یہ آپ کے لیے امتحان ہے. اور اگر آپ کے اوپر مصیبت آئی اور دھیان آپ کا مخلوق کی طرف چلا گیا، گلہ شکوہ پیدا ہو گیا، تو تب یہ آپ کے لیے سزا ہے. امید ہے کہ بہنوں کو ان کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے.